السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے جائیں گے کیسے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ جب مجھ سے ملتا ہے نا تو یوں آنکھیں اچکا کے مجھ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے حضرت جی جائیں گے کیسے۔ تو میں ہنس پڑتا ہوں، اور ہماری ڈسکشن ہمیشہ دن کا آغاز اسی گفتگو سے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جائیں گے کیسے۔ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اس زندگی کے اندر ہم بہت تیز جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہلکے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے سکون مل جائے، کسی طریقے سے پتہ لگ جائے کہ صحیح بات کے اوپر ہے، کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ ولایت مل جائے، کوئی سلوک کے راستے طے ہو جائیں، کوئی آگے بڑھ جائے اس کے اندر۔ اور یہ فکر بھی تھوڑے سے لوگوں کو رہ گئی ہے، ایک قوم ہے پوری جس کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ایک بڑا عجیب مشاہدہ ہوا کہ جو بچے او اے لیولز کیے ہوئے ہوتے ہیں یا انگریزی میڈیم سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمق بہت کم ہوتی ہے۔ دیسی اسکول سے غریب کا بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کو خدا کا بھی پتہ ہوتا ہے، خدا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ انگریزی میڈیم والوں کو خدا کا تو پتہ ہوتا ہے، نماز تو پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا بہت قرآن شریف تو ان کو آتا ہے، سیرت کے کسی پہلو کا پتہ نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی اور آدمی میں کوئی زیادہ فرق ان کی نظر میں ہوتا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس پہ کام کرنا چاہیے۔ بہرحال بات ہم کر رہے تھے جائیں گے کیسے۔ تو دیکھیں، جانا تو ہم میں سے ہر ایک کو ہے، اور بہت اچھی زندگی وہ ہوتی ہے جس کا آخری پارٹ اچھا ہو جائے، کیونکہ فیصلہ جو ہونا ہے وہ آپ کے آخری پارٹ کے اوپر ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ کا شروع کا اور بیچ کا پارٹ اچھا نہیں ہوگا تو آخری پارٹ اچھا ہونے کی توفیق بھی مشکل سے ہی ملتی ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ایسی ہیں آپ کے پاس کہ کوئی شخص تھا، پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، لیکن آخری جاتے ہوئے کوئی اچھا عمل کر گیا تو بخشش ہو گئی۔ پھر یہ بھی مثال ہمارے پاس ہے کہ کوئی سی شخص کی زندگی پوری دین کے اوپر گزر گئی، اور جاتے جاتے اس نے کوئی ایسا کام کر لیا کہ سب کچھ برابر ہو گیا۔ تو اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ جو خاتمہ ہو وہ ایمان کے اوپر ہو، خاتمہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اس کی دعا ضرور کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روز مانگا کرے کہ اللہ میرا جو خاتمہ ہو وہ ایمان کے اوپر ہو جائے، اور مجھے توفیق دے ان اعمال کی جن کی برکت سے میرا بڑھاپا اچھا ہو جائے، نہ کہ ان اعمال کی جن کی نحوست میرے بڑھاپے کو کھا جائے۔ آپ سب نے واقعہ سنا ہوگا اس عورت کا جو کوئی الٹا سیدھا کام کرتی تھی، اور پھر اس نے کنویں سے کتے کو پانی نکال کے پلایا اور اس کی بخشش ہو گئی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صاحب تھے، وہ شراب کے نشے میں جا رہے تھے، اور جب اللہ کا نام پڑا ہوا دکھا تو اس کو اٹھایا، اس کو چوما، اس کے اوپر کوئی خوشبو لگائی، تو پھر وہ ولایت میں کافی آگے چلے گئے، ان کو ولایت مل گئی۔ حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے، کسی سے پوچھنے کے لیے گیا کیا میری بخشش ہو جائے گی، معافی مل جائے گی؟ تو مولوی صاحب نے کہا نہیں بھائی، تمہیں تو نہیں ملے گی، تم بڑے برے آدمی ہو۔ تو ان کا بھی قتل کر دیتا ہے، 100 قتل پورے ہو گئے۔ اس کے بعد کسی کے پاس جاتا ہے تو بولتے ہیں ہاں ہو جائے گی دعا میں، اور توبہ کے اندر اللہ کے بیچ میں کیا رکاوٹ ہے، لیکن جس محلے میں تم گاؤں میں رہ رہے ہو وہاں کے لوگوں کا بڑا برا انفلوئنس تمہارے اوپر ہے، تو تم کسی دوسرے گاؤں میں چلے جاؤ تاکہ نیکی کی طرف آ سکو۔ وہ جا رہا ہوتا ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے۔ اب صحیح حدیث میں واقعہ آیا ہے، اب فرشتے آتے ہیں جہنم کے بھی اور جنت کی بھی لینے کے لیے، پھر زمین ناپی جاتی ہے، تو جہاں جا رہا ہوتا ہے توبہ کی نیت سے تھوڑا سا اس سے زیادہ ہوتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، ان لوگوں کو اگر آپ زندگی میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ الٹے سیدھے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو قتل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو الٹی سیدھی چیزوں میں ملوث نظر آئیں گے، آپ اس کے بارے میں کیا کیا رائے قائم کریں گے، لیکن خاتمہ بالخیر ہو گیا، سب کچھ برابر ہو گیا، جو کیا نہیں کیا، اصل تو مقصد یہی ہے نا کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ پھر آپ دوسری سائڈ کے اوپر واقعہ دیکھیں، وہ قرآن شریف میں آیا ہے، سورہ اعراف کی آپ دیکھیں 176 نمبر میرے خیال سے آیت ہے، بلعم ابن باورا کا۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر بہت بڑا ایک عالم ہوتا ہے، بہت بڑا زاہد ہوتا ہے، بہت بڑا عابد ہوتا ہے۔ اس شخص کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے، جب یہ دعا کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ قوم جبارین کا جو واقعہ ہے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے واپس، اپنے لوگوں کو بولا کہ ان سے اپنا علاقہ واپس چھڑاتے ہیں، تو اس کے لوگ قوم جبارین کے اس کے پاس چلے گئے، بلعم کے پاس، کہ تم دعا کر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اب ظاہر بات ہے اس نے بولا یہ تو وقت کے نبی ہے، میں کیسے دعا کروں؟ خیر انہوں نے اس کو تحفے دیے، اس کی بیوی کو تحفے دیے، کوئی بات نہیں، ہاتھ تو اٹھا دو اور دعا تو کر لو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ جب بیٹھا ہوا ہے تو بھی اس ہانپ رہا ہوتا ہے، زبان نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو بھی ہانپ رہا ہوتا ہے، اور اس کا خاتمہ ظاہر بات ہے خراب ہو گیا۔
اب زندگی بھر کی اس کی ریاضت، اس کی عبادتیں، مطلب مستجاب الدعوات تھا وہ، اس میں اعظم اس کے پاس تھا، وہ اس کے کام نہیں آئی. تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اور روز اپنے آپ سے ہم سوال پوچھتے ہیں نا، زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیا چل رہا ہے، گروتھ ہے یا نہیں ہے، آگے کوئی اچھی جاب کرنی ہے، آگے کسی اور ملک میں شفٹ ہونا ہے، بیوی بچوں کا کچھ کرنا ہے، بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں. تو ویژن اسٹیٹمنٹ پہ ہم سب کام کرتے ہیں، لیگیسی اسٹیٹمنٹ پہ کام کرنا چاہیے. چھوڑ کے جائیں گے کیسے، کیا چھوڑ کے جائیں گے، اور جائیں گے کیسے ان دی فرسٹ پلیس. آپ ریس لگا رہے ہوں اور آپ نے 3-4 چکر کاٹے ہیں اور آپ نمبر 1 کے اوپر ہوں، لیکن آخری چکر میں آپ سلپ ہو کے گر جائیں تو ظاہر بات ہے ریس آپ ہار جائیں گے، اور تمام لوگ آپ سے آگے نکل جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے، اور وہ عمل کرنے چاہیے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے. حدیث شریف میں دیکھ لیں بہت سارے عمل آتے ہیں، مثال کے طور پہ صدقہ آتا ہے. ایک عمل اور آتا ہے کہ رشتہ داروں سے بنا کے رکھیے، بہن ہو، بھائی ہوں، پھپھا ہوں، پھپھی ہوں، چاچا، تایا، ماما، کوئی بندہ ہو اس نے کچھ آپ سے کیا، آپ اس سے بنا کے رکھیں. ہمیشہ جھک کے ملیں، ان کا مالی طور پہ، اخلاقی طور پر، ایموشنلی ان لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ پھر حدیث سے میں گارنٹی ملتی ہے کہ جو بندہ ایسا کرے گا اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا. تو یہ بہت عمدہ سوال ہے کہ جائیں گے کیسے. کوشش کریں اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے نا اپنی دیوار کے اوپر لگا لیجئے، فریم کر کے لگا لیجئے، تاکہ جب بھی زندگی میں مگن ہو جایا کریں، جب بھی خوشیوں میں ایسا لگے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہے ہیں اور دنیا آپ نے فتح کر لی ہے اور سب کچھ دنیا کا آپ کے قدموں تلے آ گیا ہے، تب اپنے آپ سے رات کی تنہائی میں یہ سوال ضرور پوچھا کریں کہ حضرت جائیں گے کیسے. بڑا اچھا شعر ہے، تو اکیلا ہے بند ہے کمرہ، تو اکیلا ہے بند ہے کمرہ، اب تو چہرہ اتار کر رکھ دے. ان سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک کی، انسٹاگرام کی دنیا سے باہر آئیں کچھ دیر کے لیے. رک جائیے، اپنے آپ سے پوچھئے جائیں گے کیسے. مبارک علی شاہ کا شعر ہے کہ کبھی اپنے دل کے اندر تجھے دیکھتے تو رکتے، تیرے کاخ بے مکیں کا یہ طواف کرنے والے. تھوڑے کہیے کو زیادہ جانیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.